عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، اور یہی دوستی ہے۔ ہم صفحہ خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مجھے مناؤ مت، میری بات کو سمجھو، میں ناراض نہیں پریشان ہوں ان دنوں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ بہو بیمار ہوئی تو پکا کر کون دے گا، تو میں کے بھیج دیا۔ حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہی اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میں کے بھیج دیا۔ بچہ ہوا تو کیس کون کروائے گا، میں کے کی ذمہ داری ہے۔ اور درس دن آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہن جیسا پیار دو۔ کس بنا پر؟ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کی گناہوں پہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود پھر اس بندے کا پردہ رکھتا ہے۔ انائیں تھم بھی جائیں تو کبھی واپس نہ آنا تم، جہاں پہ تم کو رکھا تھا وہیں اب صبر رکھا ہے۔ مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے تو کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہارے بس میں نہیں، ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، نرم اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو برداشت کریں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ مجھے منظور ہے اب سب سے الگ رہنا، تنہا رہنا، چپ رہنا اور سب سہنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں، فاصلے بھی ایسے جو مرتے دم تک تکلیف دیتے ہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ پسندیدہ عورت کی آواز میں وہ شفا ہے جو ایک بیمار شخص کو بالکل ٹھیک کر دینے کا ہنر رکھتی ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ مجھے ہر اس شخص نے دکھ دیا جس پر مجھے مان تھا۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں فقط عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور ٹوٹا ہوا دل زندگی کے بہترین سبق دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین سے بدلحاظی سے چیخ کر بات کرتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے۔ جی بھر کے بات کرنے کا شکریہ، اب ہم خدا سے محبت کریں گے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے یا وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہوتی ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کچلتی ہے، تب جا کر کہیں زندگی گزار پاتی ہے۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، پھر وہ تہجد کی ہو یا پھر کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی جائے یا رو کر، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔
جو کسی کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تب میں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے ہی نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ آتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، اسے محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ ایک حساس انسان سے سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرنا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو تو سمجھ جانا اس دن اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زندگی میں غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا، اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، رشتے، دوست، انسان بہت قریبی چھوڑ جاتے ہیں، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، مشکل آتی ہے، آئے گی اور آتی رہے گی۔ ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تکلیف کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کا کیسا بھی آئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اس کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ فکر معاش انسان سے اس کی تخلیقی صلاحیتیں چھین لیتی ہے۔ مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پہ بیوی صرف اپنا سمجھتی ہے۔ آج کل رشتوں میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ لوگ عزت اس کو دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے کے بعد کسی کو معاف کر دینا بہت ہی مشکل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو، خاموشی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی یہ سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں پر موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں، اور اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ ہم وہ انا پرست ہیں جو ہار کے بھی کہتے ہیں کہ وہ منزل ہی بد نصیب تھی جو ہمیں پا نہ سکی۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پہ آ کے ختم، اللہ ہے نا۔ کسی پر حد سے زیادہ اعتبار تمہیں کب تباہ کر دے گا تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا۔ عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہوتی ہے، اور جو عورتیں اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ اعلیٰ ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود شہزادی بن جاتی ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کریں، کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، بدل نہ جانا دنیا کی طرح، میری آخری امید ہو آپ جانا۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔